جب سے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی وجود میں آئی ہے، سنی مسلمان صلح کلی ہو گیا ہے. ان کو پیسے خوب آتے ہیں، قربانی کے پیسے کھا جاتے ہیں. یوں گاڑیوں میں گھومتے ہو، انووا گاڑیوں میں. تمہارے باپ کی فیکٹریاں چلتی ہیں کیا؟ ایک دعوت اسلامی کے امیر کو میرا ایک مرید ہے حضرت، وہ اس کے گلے پہ اتنا بڑا چاقو لے کے آیا. اس کو بولا چل تیرے باپ کو جواب دے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم لوگ کتنے جانور کرتے ہو؟ تو بولے حضرت پہلے کو میرے تو اس سے بچا. میں نے کہا میں تجھے گھر پہ سلامت پہنچا دوں گا، تم مجھے سچ بتا دے. میں نے بولا کتنے قربانی کرتے ہو؟ بولے 5 لاکھ. میں نے 5 لاکھ. میں نے بولا جانور تو تم ATM سے نکالتے ہو گے. تو ہنسنے لگا. ATM سے جانور کیسے نکلا؟ میں تو ATM سے نکلے گا. میرے 10-12 ننگ ہوتے ہیں نا حضرت، تو دیکھو یہ حافظ عبدالحبیب کھڑا ہوا ہے. کہاں گیا حافظ عبدالحبیب؟ اور میرا لڑکا توصیف حضرت گاڑی لے کر بانور، رانا واؤ، لال پور گھومتے ہیں نا 3-4 دن، تو مشکل سے 4-5 قربانی کے قابل ننگ ملتے ہیں. تو مجھے کیا بولتا بولے ہمیں نا بنگال سے منگاتے ہیں، اڑیسہ سے منگاتے ہیں. ارے واہ، منگال اڑیسہ سے منگاتے ہو؟ کتنے میں آتے ہیں؟ بولے 2000 میں. اور 400 روپیہ ایسے والی جب قربانی تھی تب کی میں بات کر رہا ہوں. تو بولے 800 روپیہ منافع ہوتا ہے، دعوت اسلامی کو 800 روپیہ کا فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تم جانو گے تو بڑے کور میں ڈال کے کوریئر سے بیچ دیتے ہو گے. تو ہنسنے لگا. پادا کوریئر میں کیسے آئے گا؟ مطلب کوریئر میں جائے گا. مجھے بتا ٹرک میں آتا ہے. میں نے ہاں ٹرک والا وہ ٹرک پانی سے چلتا ہے. میں نے بولا کتنے جانور آتے ہیں؟ تو بولے 10. تو میں نے بولا اس ٹائم میں آسام سے 45,000 روپیہ بھاڑا تھا حضرت، ایک ٹرک کا 10 ٹن کا. میں نے بولا 4,500 تو یہ بھاڑا چڑھ گیا. اور 2000 میں تم خریدتے ہو، 6,500 میں تو تم کو گھر میں پڑا، اور 2800 روپے میں تم سب کی قربانی کر دیتے ہو. میں نے کہا کہ کوریئر سے نہیں آتے نا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو کبھی ایئر بس میں بیٹھا ہے؟ کہ ہاں عمرے کے لیے گیا تھا نا. تو عمرہ کرے گا نہیں؟ کہاں تیرے باپ کی کمائی کے لیے عمرہ کرتا ہے؟ قوم کا پیسہ کھاتا ہے نا، عمرہ کرتا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ 4.5 ٹرک سے آتا ہے. تو میں نے بولا یہ لگا نا، بڑا لگا نا. میں نے اس کو بولا تو کبھی ایئر بس میں بیٹھا ہے؟ تو بولا ہاں عمرہ میں گیا تھا نا ایئر بس. میں نے بولا ایئر ٹرک دکھا ہے کبھی؟ بولے ایئر ٹرک بھی ہوتا ہے. میں نے بولا ایئر ٹرک ہوتا ہے. بولے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بولا تم آسام سے جانور لوٹ کر سوئچ دباؤ نہیں تو ٹرک اڑ کے احمدآباد آ جائے گا. تو مجھے بولتا نہیں حضرت ہم 3 مہینے پہلے منگا لیتے ہیں. کتنے مہینے پہلے؟ 3 مہینے پہلے جانوروں کو منگا لیتے ہیں. تو میں نے بولا جانور تو ہوا کھا کے زندہ رہتا ہوگا 3 مہینے. آج کی تاریخ میں آپ کو بولتا ہوں ایک جانور ہوگا نا جو دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں، آج ایک جانور کو کھلاؤ نہیں تو 200 روپیہ خرچ آتا ہے. وہ ٹائم پہ 120 آتا تھا. میں نے بولا تم کو ہول سیل میں 100 روپیہ کنسیشن کر دیا. تو ایک جانور کا روز کا 100 روپیہ خرچہ، تو مہینے کا کتنا خرچہ آیا؟ 3,000 روپیہ آیا نا. 3 مہینے کا کتنا خرچہ آیا؟ 9,000. تو 9,000 یہ چڑھ گئے. کتنے میں پڑا؟ 15,500 میں تو تم کو گھر میں پڑ گیا. یوں ہم نے حساب کرتے 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 حساب کرا نا تو 22,500 میں اس کے گھر میں پڑا. کتنے میں؟ تو وہ میرا مرید ایک تھا نا، اس نے اس چھری کا ہتھا مارا نا تیری تو کر کے لوہی چالو ہو گیا. میں نے بولا اجی تو سچا بولے نہیں تو میں نے جاتا ہوں باہر، تو جان نہیں یہ جان. نہیں بولے نہیں حضرت میرے کو چھوڑ کے پہنچا، میرے کو گھر پہنچا دو. میں نے بولا سچا بول دے. تو بولے 500 کرتے ہیں. کتنے؟ میں نے بولا پیسے تو 5 لاکھ کے لیتے ہو. تو بولے ہم اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں نا قافلے میں. میں نے بولا مسئلہ سن، مجھ پر ایک جانور آ رہا ہے اور وہ جانور 20,000 روپے کا ہوتا ہے. میں 20,000 کا جانور قربان نہ کروں اور اس کے بجائے میں 2 کروڑ روپیہ کیش خیرات کروں گا نا، تو یہ 2 کروڑ روپیہ وہ جانور کا بدل نہیں ہو سکتا.
تو بولا جس نے ہم کو پیسہ دیا اس کی تو قربانی ہو گئی نا میرے کو. بولا میں ہاں تو جولٹی کا ہے اس کو تو معلوم ہے تو بھی تو اس کی قربانی ہو جائے گی تو کھا جائے گا. صحیح ہے نا. تو بولتا ہے کیا معلوم. میں نے بولا تم پہ گناہ نہیں ہوتا. بولے ہم 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیتے. ہم نہیں نکالے صلاۃ توبہ. اب کرتے کیا ہے معلوم ہے. بقرعید کے بعد دیکھنا ہر دعوت آپ پوربندر میں تو الحمدللہ ان مین 3 ہے. ان مین 3 ہاں بس. اور اس میں ایک تو پیسے والا ہے تو وہ پیسے سے خوب شیعوں کو بھی مدد کرتے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ ان کی دشمنی مسلک ہے اعلی حضرت سے رد نہیں ہونا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضیہ جلد 22 میں لکھتے ہیں کہ جو شخص رد کرنے سے منع کرے وہ خبیث ہے. کیا ہے یہ الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے. لہٰذا اے سنی جنتی بھائیوں اپنا ایمان بچاؤ اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ان سنے کلی تنظیموں سے بچو کہ تم کو مانگو اتنے پیسے دیں گے. پرانی مسجد میں جائیں گے 2-4 دن میں مسجد بنا دیں گے. امام صاحب کو روانہ یہاں آ جائے گا ہرا طوطا. اب تو ہرے طوطے میں بھی کیا پہچانے جاتے تھے. اچھا ہبلی میں جب علماء اہل سنت پہ حملہ کیا تھا نا اسٹیج بسٹیج سب دعوت تب انہوں نے نئی پالیسی لی کہ ہرے امامے نہیں باندھے تھے. دوسرا یہ لوگ ہرے امامے بن کر حرم شریف میں نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حسینی صاحب نے بھی پکڑا اور ہمارے آقا یہاں جلوہ فرمائے ان کے پاس تو الیاس گیا تھا کہ حضرت ہم کو آپ اجازت دو کہ ہم حرم شریف کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. حضرت نے ان کی کیا گتھ بنائی ہے وہ پوری تفصیل میں نے پڑھی. حسینی صاحب کے مجموعے میں میں نے پڑھی پوری تفصیل پڑھی. تو پہلے حالات امامہ باندھ کر حرم شریف میں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو پہچانے جاتے تھے کہ دیکھو دعوت اسلامی. اور دعوت اسلامی والوں کو حسینی صاحب نے پوچھا کہ تم نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ تو بولے ہمارے باپا نے ہم کو اجازت دی. یہ باپا بن گیا کچیانہ کا ہے. اس امت کو 2 الیاس نے پریشان کیا ہے. ایک الیاس کاندلوی اور ایک الیاس کتیانوی. دونوں میں کے آتا ہے کاندلوی اور کتیانوی. یہ کتیانہ کا ہے. لہذا سنی جنتی بھائیوں اپنا ایمان بچانے کے لیے ان سلے کلی تنظیموں سے بچو اور ٹناٹن بن جاؤ. ایک بات بتا دوں آپ کو یہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ رد نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں کہ رد کیے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. ایک رمیش بھائی کر کے آیا کہ ہمارے مسلم دھرم انگیکار کرવું છે બાપુ نے پاس آئے. تو باپو کیا کریں گے؟ اس کو غسل کرائیں گے اور کیا پڑھائیں گے؟ کیا پڑھائیں گے؟ میرا بھارت مہان ہے یہ پڑھائیں گے؟ کیا پڑھائیں گے؟ لا الہ. ہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود یعنی کہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی درخت پتھر سانپ ڈیٹکار سمجھے واندرا سب کی پوجا یہ کرتے ہیں. یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ عبادت کے لائق. تو پہلے رد آیا. حضرت ایک آدمی 100 مرتبہ کہے اللہ الہ اللہ الہ اللہ الہ تو مسلمان ہو جائے گا. جب تک معبودان باطل کا رد نہیں کرے گا تب تک وہ ایمان میں نہیں آئے گا. لہذا سنی جنتی بھائیوں قرآن شریف کی آپ کو میں کئی آیتیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں صاف لفظوں میں گستاخ رسول کا رد کیا گیا ہے. ان کو کافر کہا گیا ہے. ان کو حرام زادہ تک کہا گیا ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے. سورہ قلم میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ کا لفظ آیا ہے. تو کیا یہ کہو گا کہ اللہ کو رد کرتا ہے یہ برابر نہیں ہے؟ اور جو کرامتیں گوشے پاک کے نام کی تھی نا وہ سب الیاس ستار کے نام پہ چڑھ گئی. ابھی مدنی چینل پہ سوال جواب ایک سوال آیا کہ وہ کون ولی ہے جو پیدائشی روزے دار تھا؟ تو جواب دیا مولانا الیاس قادری. ارے مولانا الیاس قادری کو کھاتے دیکھا ہے؟ اتنا ڈگلا کرتا ہے ہڈیوں.
मुर्गी का। खैर, दारुल उलूम के लिए पोरबंदर के मुसलमानों को जो हमदर्दी है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और ये शहर आपको बता दें, एक जमाने में सानी देवबंद कहलाता था। क्या कहलाता था? मौलाना अबू यूसुफ, आज पोरबंदर में एक वहाबी नहीं है। एक था, उसको अपने छोकरों ने टपका दिया, टपका दिया। और 12 देवबंद के आलिम पोरबंदर में रहते थे। और इस शहर के अंदर में सरकार आला हजरत का नाम लेना गुनाह अजीम था। लेकिन कुर्बान मैं भी ईद था भाई। हाँ, ये भी बता दो, मैं इन वाबरों का चेला था। और अभी देखो एक आदमी जिंदा है, अहमद भाई खत्री है ना। जब मैं निकलता था ना तो मुझे देख के बोलते थे, या गौस अल मदद खबी सचेता, खबी सचेता। मेरे को देख के बोलते थे। इब्लिस तो चेला होते था। अभी एक आदमी जिंदा नहीं तो इब्राहिम भाई पटनी, सुलेमान भाई खत्री, ये सब पक्के हशमती थे। लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कदम क्या पड़ा, पोरबंदर का माहौल चेंज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबियत है दबी हुई। क्या है? दबी हुई। क्यों हजरत? कि पोरबंदर में धोखे बहुत मार लेते हैं। और अभी थोड़ा टाइम से हमने धोखे मारने बंद किए ना, तो कुछ चूहे उछल कूद करने लगे हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन में सब चूहे पिंजरे में आ जाएंगे। देखो और हम है ना बाबा, कोई के बाप से डरते नहीं है मसलक के मामले में, खुदा की कसम। अभी गया था उधर अनंतनाग, आतंकवाद मेन अड्डा है कश्मीर में। वहां के मौलवियों ने मुझे आके कैम कर, हजरत वहां भी अहले हदीस मत बोलना। मैंने बोला क्यों? तो बोले मशीन गन चालू हो जाएगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो मेरे को सुभान अल्लाह बोलते हैं। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं बदमजहब का रद्द करता हूँ, कोई मेरे को गोली मार दे। सही नहीं? लिहाजा इनके पास पैसा है, दूसरी ताकतें भी हैं, लेकिन हमारे पास जो ताकत है ना, वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास एक ही ताकत है, इश्क रसूल की ताकत। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। और एक जगह फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फजीद हर का, अर्रूह फिदा का फजीद हर का, यक्षोला दिगर मरजन इश्का मुरतन मंदन, मुरतन मंदन। सब फूंक दिया, ये जान भी प्याले जला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो दुनिया वालों से मत डरो। सरकार अहसनुल उलमा फरमा के गए, मैंने अपने कानों से सुना है कि आदमी जब खुदा से डरता नहीं है ना, तो पूरी दुनिया से डरता है। एक मरतबा खुदा से डरना शुरू कर दो, देखो दुनिया तुमसे डरेगी। आज क्या बोलते हैं, अपने थोड़े ना ये सुन्नी वाबी के झगड़े लेकर बैठेंगे ना, तो ये मुश्तरिक हम लोग को मारते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि वाबड़ो से क्या बोलो बरेलवी से, ये तो इस्लाम के नाम पे हमको मारते हैं। अरे भाई, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, तब हम 6.5 करोड़ थे, आज 30 करोड़ है। लेकिन आज 30 करोड़ होने के बावजूद आज हमारी पोजीशन ये है। क्या है? समझ गए आप? हिजरे मत बनो, जवान मत बन के जियो, मुजाहिद बन के जियो, मरने का जज्बा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, मोदी से कबीर तशरीफ ला रहे हैं, बीच में रास्ता बना दो।